السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اعظام، گزشتہ درس میں زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی وعید اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ آج کے درس میں مستحقین زکوٰۃ کی فہرست بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں تیسری بنیاد ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے فقیر، مسکین اور ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو پوری کی جائے، اور دوسرا زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کی مصلحتوں اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زکوٰۃ تقسیم نہیں کر سکتا، جیسے چاہے وہ زکوٰۃ تقسیم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فہرست بیان کی ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، کون لوگ ہیں معاشرے کے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کی فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کی ہے؟ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا ہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور صدقہ و خیرات اور صدقہ و زکوٰۃ کا کام کرنے والوں کے لیے، اور تالیف قلب کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، مقروضوں کی امداد کے لیے، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، اور زکوٰۃ یہ من جانب اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں 8 قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا ہے، 8 قسم کے مصارف اور 8 قسم کے مستحقین زکوٰۃ کی فہرست بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر فقراء کا ذکر ملتا ہے۔ فقراء ان لوگوں کو کہتے ہیں، معاشرے کے، سوسائٹی کے وہ لوگ جو معذور ہیں، اپاہج ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اور جو محنت نہیں کر سکتے ہیں، کما نہیں سکتے ہیں، مزدوری نہیں کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، یہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو محنت مزدوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، پھر بھی محنت مزدوری نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ لہذا معاشرے کے وہ لوگ جو محنت کرنے اور مزدوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، پھر بھی محنت مزدوری نہیں کرتے، سستی اور کاہلی کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری کو وہ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے کر ان کو اور زیادہ سستی اور کاہلی میں مبتلا نہ کیا جائے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے مستحقین میں مساکین ہیں۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کا انکم، اس کی آمدنی اس کی ضروریات کو پوری نہیں کرتی ہے۔ یعنی اس کی آمدنی اتنی کم ہے، اس کی جو انکم ہے اتنا کم ہے کہ اس سے اس کی اور اس کی بیوی بچوں کی ضروریات، ان کے لیے کھانے، ان کے لیے پینے، ان کے لیے رہنے، ان کے لیے پہننے کا انتظام وہ کر نہیں پاتا ہے، اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے پاتا ہے، اور بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تو ایسے ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ان کو دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مسکین وہ نہیں ہے جو 1 درہم یا 2 درہم کے لیے 1 یا 2 کھجور کے لیے گھروں کا چکر لگاتے ہیں، بلکہ مسکین وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے ان کی ضروریات پوری ہو، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے لوگ ان کو ضرورت مند نہیں سمجھتے ہیں، غریب نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو صدقہ دیں یا ان کو زکوٰۃ دیں یا ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دیا جائے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایسے مڈل فیملی کے کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں اچھی کمائی تھی ان کی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے وہ قابل تھے، لیکن نوکری کے چلے جانے کی وجہ سے یا تجارت میں نقصان کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ لوگوں کے سامنے منہ کھول کے اپنی ضرورت کو بیان بھی نہیں کر پاتے اور اپنی ضروریات کو پورا بھی نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں، خاندان میں، محلے میں، پڑوس میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک بھی زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ زکوٰۃ کے مستحقین میں تیسرے نمبر پر عاملین کہتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ اصول کرتے ہیں یا وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں یا وہ لوگ جو زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں یا وہ لوگ جو زکوٰۃ کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو ان کو ان کے سیلری کے طور پر زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی سیلری دینا، ایسا مینیجر جو زکوٰۃ کے اماؤنٹ کو لکھنے میں لگا ہوا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے کچھ لوگ مقرر ہیں، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے کچھ لوگ مقرر ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کچھ لوگ مقرر ہیں، اور زکوٰۃ کو ضرورت مندوں کو تلاش کر کے تقسیم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کی سیلری اگرچہ کہ وہ صاحب نصاب ہوں، اگرچہ کہ وہ زکوٰۃ لینے کے وہ قابل نہیں ہے، لیکن سیلری کے طور پر زکوٰۃ جو اکٹھا کی گئی ہے تو ادارے کے ذمہ دار اور منتظم ان کو زکوٰۃ میں سے سیلری دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے تیسرے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ کے چوتھے مستحق والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، یعنی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نو مسلم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا خاندان چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی باپ دادا کی وراثت سے محروم ہونا پڑتا ہے، اور پھر وہ اپنی جو تجارت یا جو بھی ملازمت ہے کبھی کبھی اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اچھے حالات میں تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو تجارت اور ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کسی مجبوری میں، اگر وہ ہے پریشانی میں ہے، ضرورت مند ہے، تو تالیف قلب کے لیے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو زکوٰۃ دیا جائے اور اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس سلسلے میں زکوٰۃ دینے والوں کو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسی بہانے وہ زکوٰۃ اصول کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان کو زکوٰۃ اصول کرنے کا ایک ان کو موقع ملتا ہے جس بہانے وہ لوگوں کے پاس جا کے زکوٰۃ اصول کرتے ہیں۔ اس سے زکوٰۃ کا مس یوز بھی ہوتا ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح تالیف قلب میں علماء نے ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو اگرچہ کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں لیکن اسلام کی طرف وہ مائل ہیں، اسلام کی طرف متوجہ ہیں اور اسلام سے محبت رکھتے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اسلام سے رغبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین میں 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کی زندگی کسی کے لیے مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اسلام نے ہر انسان کو آزاد رکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زمانے میں بعثت ہوئی اس زمانے میں غلام باندیوں کا رواج عام تھا۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً، موقع بموقع حضرات صحابہ کو غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ آپ جانتے ہیں کہ کفارے کے طور پر بہت سارے کفارے ایسے ہیں جن میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی حضرات صحابہ کو ترغیب دی اور اس کے لیے مختلف مواقع اللہ کے نبی نے رکھے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی زکوٰۃ کے مال میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے بھی خرچ کیا جائے جو غلام باندیاں ہیں،
تاکہ وہ غلامیت سے آزاد ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ سامعین نظام، آج کے زمانے میں یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں سے 5 نمبر کی جو قسم ہے وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنا، آج غلام بازیوں کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن آج اس سلسلے میں علماء نے اپنی رائے یہ رکھی ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلا کسی جرم کے جھوٹے الزامات کے تحت جیلوں میں سڑ رہے ہیں، تو ان کو جیلوں سے آزاد کرنے کے لیے، معصوم ہیں، بلا کسی جرم کے، بلا کسی گناہ کے جھوٹے الزامات کے تحت ان کو پھنسایا گیا ہے، تو ایسے جو مسلمان نوجوان جو جیلوں میں ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے جو بھی خرچ ہوتا ہے وکیل کو مقرر کرنے میں، کیس لڑنے میں، اور ان کا جرمانہ باندھنے میں اور جرمانہ ان کو ادا کرنے میں جس طریقے سے بھی تعاون ہو سکتا ہے، تو زکوٰۃ کی ایک رقم، زکوٰۃ کا ایک حصہ ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح گلف میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ عموماً ہمارے ملک کے بہت سارے ایسے لوگ جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جو وہاں پر سخت قوانین ہوتے ہیں گلف میں، جس کی وجہ سے وہ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آزاد کرنے کے لیے، چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے اور اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھا جائے، جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن اور وہ گناہ کر کے، کرائم کر کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے ظالم کی زکوٰۃ سے مدد کر کے اس کو چھڑانا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ظالم کی مدد کرنا مظلوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو جھوٹے الزامات کے تحت، بلا کسی وجہ کے جھوٹے الزامات کے تحت جن کو پھنسایا گیا ہے، جو جیلوں میں ہیں، ان کو آزاد کرنے کی کوشش کی جائے، یا جو گلف میں تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے یا انجانے میں کسی طرح کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہوگی جس کی وجہ سے وہ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انڈین کرنسی کے اعتبار سے لاکھوں کی رقم ان کے لیے جرمانے کے طور پر مقرر کی گئی ہے، تو اس جرمانے کو زکوٰۃ کی رقم سے آزاد کر کے ایسے لوگوں کو ادا کر کے ایسے لوگوں کو جیلوں سے ادا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور اس میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ اور 6 نمبر پر مقروض، یعنی وہ آدمی جس نے کسی مجبوری کے تحت قرض لیا ہو، تو ایسے آدمی کو قرض کی ادائیگی میں، جو قرض ادا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا ہو، تو قرض کی ادائیگی میں مدد کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قرض دار ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے، پھر بھی وہ پراپرٹی بیچ کے قرض ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی زکوٰۃ کے ذریعے قرض ادا کرنے میں مدد نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وہ آدمی جو حرام اور ناجائز کاموں کے لیے قرض لیا ہو، انٹرسٹ پر بینک سے اس نے قرض لیا ہو، ایسے ہی ناجائز کاموں کے لیے یا کسی غلط کام کے لیے، تو ایسے آدمی کی بھی زکوٰۃ کی رقم سے مدد نہیں کی جا سکتی۔ اور 7ویں نمبر پر فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ اللہ کے راستے میں خاص طور پر اس زکوٰۃ کی قسم میں مدارس، جہاں پر علماء تیار کیے جاتے ہیں، حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، اور فضلاء تیار کیے جاتے ہیں، مفتیان تیار کیے جاتے ہیں، ائمہ تیار کیے جاتے ہیں، جو کل معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، امامت اور خطابت کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، تو ایسے مدارس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں ہے۔ اسی طرح یتیم خانوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تحریکات اور جماعات اور اسلامی آرگنائزیشنز جو اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی اپلفٹمنٹ کے لیے، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے محنت کرتے ہیں، دعوت دین کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایسی اسلامی تحریکات اور اسلامی جماعتوں کو بھی مدد کی جا سکتی ہے، اور ان کی اس میں زکوٰۃ کے ذریعے امداد کی جا سکتی ہے۔ اور 8ویں قسم ابن السبیل، یعنی مسافر، یعنی اگر کوئی شخص اپنے علاقے میں مالدار ہے لیکن وہ سفر کرتے ہوئے کسی ایسے علاقے میں پہنچا کہ اس کا بٹوا چوری ہو گیا، یا اس کے پاس جو مال تھا وہ گم ہو گیا، یا کسی ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے وہ اس سے وہ مال چھین لیا گیا، تو اگرچہ کہ وہ اپنے گاؤں میں مالدار ہے، تو اگر اس کو قرض نہیں مل سکتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اطمینان سے اپنے گھر پہنچ سکے۔ تو سامعین نظام، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 قسم مقرر کی ہیں، تو انہی قسموں میں اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کی جائے۔ تو اگر ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم کو ان 8 قسم میں اگر تقسیم کرتے ہیں، اگر خرچ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ شریعت اس بات کی بھی گنجائش دیتی ہے کہ آپ ان 8 میں سے کسی ایک قسم میں زکوٰۃ، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے فلاں قسم میں زیادہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تو ایک قسم میں بھی زکوٰۃ آپ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی پوری زکوٰۃ ایک ہی کیٹیگری کے لیے، ایک ہی قسم کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔